السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی یہ سٹوری حقیقت سے پردہ اٹھاتی ایک بہت ہی ہارر سٹوری ہے۔ اس سٹوری کا صحیح مزہ لینے کے لیے ہینڈ فری کا استعمال کریں اور اپنی آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور اپنے ارد گرد آیت الکرسی کا حصار قائم کر لیں۔ یہ سٹوری ہمیں نفیس نے انڈیا ہاپور سے بھیجی ہے۔ چلیے سنتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام نفیس ہے اور میں انڈیا ہاپور میں رہتا ہوں۔ آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ ایک مدرسے کا واقعہ ہے جہاں ہمارے ساتھ جنات کے بچے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم بچوں کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں اس مدرسے کا نام اور لوکیشن نہیں بتانا چاہتا کیونکہ آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے اور وہاں بچے پڑھتے ہیں۔ یہ واقعات سن کر وہ خوفزدہ نہ ہو جائیں، اس لیے اس مدرسے کا نام نہیں بتا رہا۔ یہ واقعہ سن 2000 کا ہے، جب میں اس مدرسے میں پڑھا کرتا تھا۔ بچوں کے لیے مدرسے میں ہی رہائش کا انتظام تھا کیونکہ کافی دور دور دوسرے شہروں سے بچے پڑھنے اس مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ میں بھی اسی مدرسے میں رہائش پذیر تھا۔ مدرسے کی رہائشی عمارت کے 2 فلور تھے۔ اوپر والے فلور پر ہم بچوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ بچوں کی تعداد کافی زیادہ تھی تو ایک ہی روم میں کافی بچے سویا کرتے تھے۔ روم کافی بڑے بڑے تھے اور ہمیں الگ الگ بستر دیے جاتے تھے۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ میرے کسی نے ایک زور سے تھپڑ مارا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا سارے بچے کافی دور دور سو رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے کس نے اتنی زور سے تھپڑ مارا ہے۔ خیر، میں لیٹ گیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کب مجھے دوبارہ نیند آ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ پھر کسی نے زور سے ایک تھپڑ مارا۔ میں پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، چاروں طرف دیکھا لیکن سارے بچے کافی دور دور سو رہے تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ کسی بچے نے میرے تھپڑ مارا ہو اور وہ واپس جا کر لیٹ گیا ہو، کیونکہ تھپڑ لگتے ہی میں فوراً اٹھ گیا تھا۔ اس بار میں ایسے لیٹ گیا جیسے میں دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا ہوں، لیکن میں نے اپنی تھوڑی سی آنکھیں کھلی رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرے سامنے والے بیڈ پر سونے والا بچہ اٹھا۔ میں ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، کیونکہ روم میں کافی روشنی کم تھی۔ اس بچے نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کا ہاتھ وہیں بیٹھے بیٹھے لمبا ہونا شروع ہو گیا اور میرے قریب آنا شروع ہو گیا۔ حیرت اور خوف کے مارے میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کا ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ ایسا منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے پورے جسم پر بری طرح کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ بچہ اپنا ہاتھ مجھے شرارت میں تھپڑ مارنے کے لیے آہستہ آہستہ لمبا کرتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اتنے میں وہاں سے مولانا صاحب کا گزر ہوا، جو روز رات کو مدرسے کا چکر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دم سے آ کر اس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ہم سب بچوں کی طرف دیکھا۔ میں ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے میں بے خبر سو رہا ہوں اور بہت ہی ہلکی آنکھیں کھول کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب مولانا صاحب کو اطمینان ہو گیا کہ سارے بچے سو رہے ہیں تو انہوں نے اس لمبے ہاتھ والے بچے کو ڈانٹا اور کہا کہ تم یہاں نیچے انسانوں والے فلور پر کیا کر رہے ہو؟ جنات کا فلور اوپر ہے، فوراً اوپر جاؤ۔ میں صبح ہی تمہارے والدین سے بات کرتا ہوں، اب تم اس مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، تم نے خلاف ورزی کی ہے۔ مولانا صاحب اس بچے کو تو اپنے ساتھ لے کر باہر چلے گئے، لیکن میرا
یہ سوچ سوچ کر خوف کے مارے برا حال ہو گیا کہ ہمارے ساتھ جنات کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ میرا پورا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ میرے برابر میں میرا سب سے اچھا دوست سو رہا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور سارا واقعہ اس کو سنا دیا اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ میرا دوست مجھے دلاسا دینے لگا کہ تم ڈرو نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے دیکھ لیا ہوگا کہ تم جاگ رہے ہو اور انہوں نے ایسے ہی تمہیں ڈرانے کے لیے بولا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس بچے کا ہاتھ لمبا ہو رہا تھا، میں نے خود دیکھا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ نہیں، تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں تو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا نہیں، اوپر والے فلور پر ضرور جنات رہتے ہیں، میں اور یہاں نہیں رہ سکتا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو، میں تمہیں دکھاتا ہوں، اوپر والے فلور پر کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اوپر نہیں جانا، وہاں جنات ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ اگر وہاں جنات ہیں تو میں بھی تو تمہارے ساتھ ابھی چلوں گا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہاں کچھ نہیں ہے، چلو اوپر چلتے ہیں۔ اپنی دوست کا اعتماد دیکھ کر میں اس کے ساتھ اوپر والے فلور پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ باہر راہداری میں کوئی نہ تھا، بس میں اور میرا دوست اوپر والے فلور کی طرف جا رہے تھے۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف تھا۔ میں صرف اپنی دوست کے بھروسے پر ہی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ سیڑھیاں کراس کر کے بالآخر ہم اوپر والے فلور پر آ گئے۔ میں پہلی دفعہ اس فلور پر آیا تھا۔ یہ پورا فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور دل کو لبھانے والی بھینی بھینی بہت ہی عجیب سی خوشبو پورے فلور پر پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو، اس فلور پر کوئی نہیں ہے۔ میرے دوست کے یہ کہتے ہی پورے فلور پر ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی۔ میرا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ میرے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے ذہن میں بس یہی چل رہا تھا کہ میں نے تو صرف ایک شریر جن کا بچہ دیکھا تھا، یہاں تو نہ جانے کتنے جنات کے بچے ہوں گے۔ ایک دم سے مجھے سامنے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی اور اس روشنی کے اندر بہت ساری خوفناک شکلیں نظر آنا شروع ہو گئی اور ساتھ ہی بہت ہی خوفناک آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ میں نے فوراً نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے اپنے پیچھے سے بہت ہی خوفناک اور بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں بھاگتا ہوا فوراً مولانا صاحب کے روم میں گیا۔ ان کا روم کھلا ہوا تھا اور وہ ابھی جاگ رہے تھے۔ میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے اور بکھلائی ہوئی آواز میں مولانا صاحب سے کہا کہ میرا دوست اوپر والے فلور پر ہے، جلدی چلیں۔ مولانا صاحب فوراً بھاگتے ہوئے اوپر والے فلور پر گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آیا، لیکن اوپر والے فلور پر جانے کی میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ مولانا صاحب میرے دوست کو پکڑ کر نیچے لے آئے۔ میرا دوست بہت ہی بھیانک آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں اور وہ بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں کو لے کر اپنے کمرے میں لے آئے۔ وہاں پر 3 اور مولانا بھی انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مولوی صاحب نے اپنے باقی 3 مولوی صاحبان کو بتایا کہ جس جنات کے بچے کو میں نے صبح مدرسے سے نکالنے کا کہا تھا، وہ اس بچے پر حاوی ہو گیا ہے۔ شاید مولوی صاحب نے اپنے ساتھیوں کو پہلے ہی اس بچے کا بتا دیا تھا، جو بچہ اپنا ہاتھ لمبا کر کے شرارت میں مجھے تھپڑ مار رہا تھا۔ یہ وہی بچہ اب میرے دوست پر حاوی ہو گیا تھا۔ میرے دوست نے انتہائی 4 مولانا صاحبان نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور میرے دوست نے بھی انتہائی بھیانک اور خوفناک بھاری آواز میں مولانا صاحبان سے بھی تیز رفتار میں آیات پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن وہ مولانا صاحب اپنے کام کے ماہر لگ رہے تھے۔
ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ آیات پڑھنا ہی بھول جاتا یا بخلا کر یا ڈر کر بھاگ جاتا، لیکن وہ مولانا صاحبان مسلسل آیات قرآنی پڑھی جا رہے تھے۔ آخر کار میرا دوست چپ ہو گیا اور بہت ہی خوفناک آواز میں چیخنے اور چلانے لگا۔ میرا دوست بہت ہی بری طرح خوفناک آوازیں نکال رہا تھا اور اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کتنا خوفناک منظر تھا۔ میرے دوست کے جسم پر اب کٹ پڑنا شروع ہو گئے تھے اور اس میں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ آخر کار تھوڑی دیر بعد میرا دوست بے ہوش ہو گیا اور اس کا چہرہ آہستہ آہستہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس واقعہ کے بعد مجھے اور میری دوست کو بھی اس مدرسے سے نکال دیا گیا اور ہمیں سختی سے تاکید کی گئی کہ یہ واقعہ کسی اور بچے کو نہیں سنانا۔ آج بھی اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں اور آج بھی انسانی بچوں کے ساتھ جنات کے بچے بھی اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پیش آئے ہوئے واقعے کے علاوہ آج تک کبھی کسی جنات کے بچے نے انسان کے بچوں کے سامنے جنات کے روپ میں نہیں آئے اور نہ کبھی کسی اور بچے کو تنگ کیا۔ دوسری سٹوری بھی بہت ہی خوفناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ یہ واقعہ بہاول نگر کی مسجد کے ایک امام کے ساتھ پیش آیا۔ امام صاحب جس مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے وہ ان کے گھر سے کافی فاصلے پر موجود تھی۔ امام صاحب سائیکل پر مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک دن مولوی صاحب کی سائیکل خراب ہو گئی تو مولوی صاحب اپنی سائیکل مکینک کو دے کر گھر آئے اور کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ رات کو جیسے ہی مولوی صاحب کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ کیونکہ آج وہ پیدل تھے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ چھوٹا راستہ جو کہ قبرستان سے ہو کر گزرتا تھا وہی اپنایا جائے تاکہ جلد از جلد مسجد پہنچا جا سکے۔ امام صاحب رات کے کالے اندھیرے میں مسجد کی طرف چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ امام صاحب کو ایک بچہ کچرے کے اوپر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ امام صاحب نے سوچا کہ اتنی رات کو یہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے مولوی صاحب اس بچے کو صحیح سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ امام صاحب نے اس بچے کو ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ اپنے گھر، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب مسجد کی طرف چل پڑے۔ مولوی صاحب نے محسوس کیا کہ وہ بچہ مولوی صاحب کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مولوی صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بچہ مولوی صاحب کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مولوی صاحب میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ امام صاحب نے اپنے چلنے کی رفتار کو اور تیز کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس بچے کا قد کئی فٹ لمبا ہو گیا اور اس کے سر کے اوپر کسی بلب کی طرح روشنی جلنے لگی۔ روشنی میں اس مولوی صاحب نے مڑ کر اس مخلوق کی طرف دیکھا تو مولوی صاحب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس مخلوق کا چہرہ کالا سیاہ تھا، اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان باہر لٹک رہی تھی، اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے بال بہت زیادہ الجھے ہوئے اور بڑے بڑے تھے اور اس کے پورے جسم پر کالے بال تھے۔ مولوی صاحب نے کانپتی ہوئی آواز میں جو قرآنی صورتیں آتی تھیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اتنے میں قبرستان شروع ہو گیا اور چاروں طرف سے خوفناک چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب کو تھوڑی تھوڑی دور کفن میں لپٹے ہوئے مردے کھڑے نظر آنے لگے اور وہ خوفناک مخلوق مسلسل ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ مولوی صاحب کے ہاتھوں اور پیروں سے جان ختم ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کے ماتھے سے پسینے آ رہے تھے اور ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مولانا صاحب نے اتنا خوف اس سے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ مولانا صاحب مسلسل قرآنی صورتیں پڑھتے رہے اور ان کے کانپتے ہوئے قدم آگے بڑھتے رہے۔
مولانا صاحب نے محسوس کیا کہ کفن میں لپٹے ہوئے مردے جو قبرستان میں جگہ جگہ کھڑے تھے اب مولوی صاحب کے قریب آنا شروع ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب کے پیچھے آتی ہوئی خوفناک مخلوق نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی تھی۔ قبرستان سے باہر نکلنے کا گیٹ بھی قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ اب مردے بہت ہی قریب آ گئے تھے۔ مولوی صاحب کے پیچھے چلتی ہوئی مخلوق کے سر سے نکلتی ہوئی روشنی میں وہ مردے بہت ہی زیادہ خوفناک اور بھیانک لگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے سیدھے کیے ہوئے تھے کہ جیسے وہ ابھی مولوی صاحب کو پکڑ لیں گے۔ مولانا صاحب مسلسل قرآنی آیات پڑھتے رہے اور ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آخر کار مولانا صاحب قبرستان کے گیٹ سے باہر نکل آئے اور باہر نکلتے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ ابھی مولوی صاحب تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ ان کو پیچھے سے بہت ہی خوفناک آواز میں ہنستے ہوئے کہا گیا کہ مولانا صاحب آج تم کو قرآنی آیات پڑھنے نے بچا لیا۔ مولانا صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولوی صاحب جب مسجد پہنچے تو ان کی نظر گھڑی پر پڑی۔ جب ٹائم دیکھا تو ابھی فجر کا وقت ہوا ہی نہ تھا، ابھی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ مولوی صاحب غلطی سے ٹائم دیکھے بنا ہی رات کو ہی فجر کا ٹائم سمجھ کر مسجد کے لیے نکل گئے تھے۔ مولوی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آج ان کی جان بچ گئی۔ دوستو، اسی طرح کی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ یا آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اس واقعے کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر یا پھر ای میل ایڈریس پر شیئر کریں۔ اور دوستو، اگر یہ سٹوریز آپ کو اچھی لگی ہیں تو سامنے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔